جی تھینک یو جناب چیئرمین. سر ہمیں بھی ٹائم ملنا چاہیے. آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, لیکن لیڈر آف ہاؤس سے پہلے وہ ہمیشہ بولتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاؤس کی جو ٹریڈیشن تھوڑی بہت ہیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. وہ تو جب سے لیڈر آف اپوزیشن حکومت میں آئے ہیں, لیڈر آف ہاؤس ہیں, وہ بولتے ہیں نا. آج پاکستان میں, اس ملک میں, جب 50 سالہ 1973 کے آئین کی یہاں تقریبات کی گئی, یہاں سینٹ کی 50 سالہ تقریبات کی گئی, تو اس ملک کا جو حشر کیا گیا ہے, اس ملک کی بے آئین, اس ملک میں جو لا قانونیت جس کا کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتا, ہم کیا دنیا کو بھیجتے ہیں, ان کو میسج کیا دیتے ہیں؟ اسی ہاؤس میں مختلف کنٹریز کے یہاں سفیر آئے اور لوگ آئے, یہ میسج ہے کہ اس پاکستان میں کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کا بڑے میں بڑا لیڈر اور بڑے میں بڑی پارٹی کا لیڈر سابقہ وزیر اعظم خان صاحب کو جس طرح ایک نام نہاد کیس میں بغیر سنے ہوئے, بغیر کسی پروسیڈنگ کے, اجلت میں ایک ایڈیشنل سیشن جج نے ڈیسیجن دیا. اور تعجب تو اس بات کا ہے کہ جو حکومت اگر عمل نہ کرنے پہ آئے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حکم پہ عمل نہ کرے کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کرائے. جب کرنے پہ آئے تو جو ایک لوور کورٹ کے جج نے ڈیسیجن دیا ہے 1244 میں ڈیسیجن آتا ہے, اس سے پہلے یہ میلافائڈ ڈیسیجن ہے ود دا پی ڈی ایم گورنمنٹ. یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی لاسٹ ڈیمانڈ تھی کہ خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کریں, خان صاحب کو جیل میں ڈالے, تب جا کے یہ حکومت الیکشن میں جانے کے قابل ہوں گے. یہ ان کی خواہش پہ کیا گیا. دیکھیں 1244 میں ڈیسیجن آتا ہے, پنجاب پولیس جس کو پہلے کبھی بھی کچھ یاد نہیں آیا, وہ وہاں گاڑیاں لے کے وہاں کھڑی تھی, اور 1:10 میں خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا. پھر وہ یہاں کی جو پولیس تھی وہ 1:27 پہ وہاں پہنچتی ہے, 1:31 پہ یہاں اسلام آباد کے لیے آتے ہیں. ان کو کہاں سے الہام ہوا, ان کو کہاں سے پتا چلا؟ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیسیجن تھا اس کو لکھ کے دیا گیا, جو اس نے پڑھا, نہ اس نے وکلا کو سنا, نہ کچھ کیا. شام کو اس کو انعام کون سا ملا؟ انعام یہ ملا جو فیضان حیدر جج تھا, جس کو یو کے لیے ٹریننگ پہ بھیجنا چاہتے تھے, اس کی جگہ اس کو اناؤنس کیا گیا ہائی کورٹ اسلام آباد میں. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ خان صاحب کو کہاں تک روک سکیں گے؟ بھائی اگر آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہے تو ابھی تو الیکشن میں آ جائے نا. آپ کی آخری ڈیمانڈ تھی کہ خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائے, خان صاحب جیل میں چلا جائے. آپ کو یہ وہم ہے, آپ کی یہ خوش فہمی ہے کہ آپ ان کے بغیر یہ الیکشن جیت جائیں گے. یہ آپ کی بھول ہے. پاکستان کا عوام آپ کو نکال کے پھینک دے گا, پوری گورنمنٹ کو. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اتنی ہمت ہے تو کیوں الیکشن سے بھاگتے ہیں؟ یہ الیکشن ہے نا. ابھی اس سے بڑا جو تماچا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا اللہ سینیٹر جمعیت علماء اسلام کا, وہ کہتا ہے کہ ہمارے صوبے کی کتنی سیٹیں بڑھنی تھی, وہ انہوں نے انٹرٹین نہیں کی. بھائی اگر بلوچ جاگتے ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ جاگتے ہیں تو وہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں, ان کو سیٹیں چاہیے. بلوچوں کے ساتھ تو انصاف کریں. بلوچوں کو کیوں آپ جو ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ ہر چیز کے جو کنسنسس ہوا. کل آپ کی جو میٹنگ ہوئی, کون سی میٹنگ کا تک تھا کہ آپ نے اس میں تو کیئر ٹیکر سی ایم کو بٹھایا؟ کوئی قانون میں ہے, آئین میں ہے کہ کیئر ٹیکر سی ایم بیٹھ سکتا ہے سینسس کے میٹنگ میں؟ یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں. آپ جو کہتے ہیں کہ ہم جو فیصلے کرتے ہیں بڑے اخلاق ادب سے کرتے ہیں, تو پھر میں سلام کرتا ہوں میاں رضا ربانی صاحب کو. ہر بل کو اس نے اپوز کیا ہے کہ یہ ان کے کمنٹ سے وہی دھپا آپ کے کافی ہے. تھینک یو سر. میں 2 منٹ سر. تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں بھی یہ لوگ کہتے ہیں. ایک ڈیفنس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ جو خان صاحب کے ساتھ ہے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے. تو میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں, اتنی آپ کی تذلیل ہوئی ہے, ابھی تک آپ خوش نہیں ہوئے؟ آپ آ جائیں, سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کے آپ جو ڈی این اے ٹیسٹ کریں, بتائیں کہ بلڈ سے کریں گے کیا یورین سے کریں گے کیسے آپ ٹیسٹ, وہ بتائیں. اسی سے پی ٹی آئی کے ورکر سے جو تیار بیٹھے ہیں, پھر وہ کہتا ہے ہمیں تانے دیتا ہے کہ بھائی بھٹو صاحب پہ جب پھانسی کی سزا آئی تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے آگ لگائی. تو میں کہتا ہوں بالکل لگانی چاہیے. بھٹو صاحب سے پہلے ایسا کوئی لیڈر آیا نہیں تھا. تو آپ ابھی بے شرمی سے زندہ کیوں ہیں؟ جب آپ کے لیڈر کو اریسٹ کیا گیا, جب نواز شریف کو اریسٹ کیا گیا, تم نے خود کو کیوں نہیں آگ لگائی؟ یہ ڈیفنس منسٹر کہا تھا اس وقت, بے شرمی سے ابھی تک زندہ ہے. ان کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر کسی پہ آپ ابھی لیول پلینگ فیلڈ مل گئی نا, آ جائیں الیکشن میں. کل ہی میٹنگ ہو گئی, جی سینسس ہے,
ابھی 3 مہینے الیکشن آگے چلا جائے گا. ان کا بس پہنچے تو ایک یہ آئین میں ایک ایسی بھی امینڈمنٹ لائیں کہ ساری پارٹیز تو ایک ساتھ ہو جائے, پی ٹی آئی کو بین کر دیں اور پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہ لے, تب یہ الیکشن لڑ سکتے. ہمارے یہاں ایک 1988 میں الیکشن ہوا تھا سر, ایک تاریخ کے بعد سر ایک جملہ کہہ کے بیٹھتا ہوں. 1988 میں الیکشن ہوا تو بینظیر صاحبہ کے ہوتے ہوئے پہلا الیکشن تھا. پیپلز پارٹی بڑی لیڈ سے جیتی. سندھ میں بڑے بڑے بت جو ہار گئے, اس میں سے ایک لیڈر نے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں ہار گئے, کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہر 6 مہینے کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. تو ان کا کیا مقصد؟ ان کا ہر 6 مہینے کے بعد الیکشن ہو, جب تک ہم جیسے بندے جیت کے نہ آئے تب تک الیکشن ہو. تو پی ڈی ایم کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جب تک وہ ان کو یقین نہ ہو کہ الیکشن جیتیں گے تب تک خان کی وہ پرچھائی سے اٹھاتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ خان صاحب کا قصور یہ ہے کہ اس نے 75 سالہ سسٹم کو چیلنج کیا ہے. خان صاحب, جب آپ 75 سالہ سسٹم کو چیلنج کریں گے تو یہ تکلیفیں ہوں گی, آپ کو گولیاں بھی لگیں گی, آپ کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا, آپ کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جائے گا, کیونکہ یہ تو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے نا. کسی نے کسی کو تو اس پاکستان میں قیمت ادا کر دی ہے, لیکن جس طریقے سے یہاں بلنگ ہو رہی ہے, جس طریقے سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں, تو اس پہ کم از کم اس ہاؤس کو خاموش نہیں ہونا چاہیے. ہماری پارٹی, پورا پاکستان عوام اس فیصلے کو کنڈیم کرتا ہے. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو جی, تھینک یو, تھینک یو جی, تھینک یو, کوئی جانے تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ جی, الٹے گا, تھینک یو جناب میاں رضا ربانی. شکریہ جناب. چیئرمین تحریک انصاف کو ایک بڑے سادہ سے کیس میں کنوکشن ہوئی ہے. جناب چیئرمین, قانون یہ ریکوائر کرتا ہے, الیکشن ایکٹ بھی اور آئین بھی. آئین کہتا ہے 62-63 میں کہ یہ کوالیفیکیشنز ڈسکوالیفیکیشنز ہیں, اینڈ ٹو بی ممبر آف مجلس شورا اور ٹو ریمین ممبر آف مجلس شورا لا بنائے گی پارلیمنٹ. پارلیمنٹ نے قانون بنایا, آپ نے شفافیت لانے کے لیے ہر پارلیمنٹیرین اس ایوان میں بیٹھا جو شخص ہے یا ایوان زیری میں, انہوں نے 31 دسمبر کو گوشوارے داخل کرانے ہیں جس میں انہوں نے کہنا ہے کہ اس سال میں میں نے یہ جائیدادیں بیچی ہیں, یہ خریدی ہیں اور یہ میرے ایسٹس ہیں. 30 جون کو اس سے پہلے آپ ٹیکس ریٹرنز دیتے ہیں. ٹیکس ریٹرنز کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہیں, ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا, وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں, وہ خفیہ دستاویز ہے اور عدالتی حکم کے بغیر اسے نہیں سامنے لایا جا سکتا. ہمارے آپ کے گوشوارے قانون کے تابع کہ ہمیں شفافیت نظر آئے, عوام ہمارا احتساب کر سکے, سر وہ ویب سائٹ پہ لگتے ہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بطور ایم این نے ٹیکس ریٹرنز میں توشہ خانے سے لیے گئے تحائف اور ان سے بیچ کے حاصل کردہ آمدن کو ظاہر کیا ہوا تھا جو کروڑوں روپے میں ہے, اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اپنے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن والے گوشواروں میں وہ کنسیل کیا ہوا تھا, اور ساتھ حلفیہ بیان دیا کہ اس گوشوارے میں جو کچھ درج ہیں, جو تفصیلات ہیں, وہ میرے علم اور یقین کی روح سے درست ہیں اور میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. وہ چوری پکڑی گئی جب ریفرنس گیا اسپیکر صاحب کا الیکشن کمیشن نے, انہوں نے انہیں نااہل کر دیا اور قانون کے عین مطابق ان کا کمپلینٹ بھیج دی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو, جو قانون کے مطابق انہوں نے سننی ہوتی ہے. اس پہ ٹرائل ہوا, انہیں موقع دیا گیا, 37 دفعہ وہ غیر حاضر رہے, ان کے پلیڈر نے ان کی جگہ پہ حاضری لگوائی, 342 کے بیان میں ان سے سوالات کیے گئے, انہیں وہ دونوں ڈاکومنٹ سے کنفرنٹ کروایا گیا, قانون کے مطابق ایک سزا ہوئی ہے. ان کے پاس اپیل کا حق ہے ہائی کورٹ میں, اس کے بعد سپریم کورٹ میں. میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو اعلیٰ ترین عدالت نے گھر بھیج دیا, نہ اپیل, نہ ریویو, نہ ریویژن. تو خدا کے لیے کچھ اللہ کو سب نے جان دینی ہے. یہ ایک قانونی طریقہ کار کے تحت آپ کو سزا ہوئی ہے, اسے فیس کرے, اپیل فائل کرے اور وہاں پہ جا کے جواب دے. بہت شکریہ سر.